لم يخلق مثلها في البلاد. یہ رسول کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ قوم عاد جو بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے کہ ان کا مسیر ان کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ قرآن بیان فرما رہا ہے. حضرت نوح کی اولاد میں قوم عاد و ثمود پائے جاتے ہیں, ان کا ذکر بیان فرما رہا ہے 4000 سال پہلے کا ذکر. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا ہے تم نے. قوم عاد کی تباہی بھی تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے, قوم سمود کی تباہی بھی تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے, قوم نوح کی تباہی بھی تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے, قوم لوط کی تباہی بھی تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے. تم نے سب دیکھا ہے. الم تری کیا دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے تم نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیے قوم موسیٰ کا ذکر فرما رہا ہے قرآن. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. یہ مصطفیٰ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنے دیار سے اپنے گھروں سے نکالے گئے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تھا کہ چل کر کے جبابرہ سے قتال کرو تم لوگ, تو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو, تو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے. اس واقعے کا ذکر قرآن مینشن کر رہا ہے یہاں پہ. یہ مصطفیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہ مصطفیٰ کیا تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا جب اس نے اس سے بحث کی تھی, مباحثہ کیا تھا اس سے, نمرود سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے 3000 سال کا عرصہ گزر گیا, اس سے پہلے ایک مباحثہ کیا تھا اللہ کی خلاقیت اور اس کی وحدانیت کے حوالے سے. مصطفیٰ تم نے دیکھا نہیں؟ یہ سب قرآن پاک کی آیت کریمہ کوٹ کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جگہ اور فرماتا ہے قرآن وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمُ بِالْأَحْقَافِ. اور قوم عاد کو یاد کرو جب فرشتے, جب رسول نے احقاف میں رہنے والے, ریگستانی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ڈرایا تھا. وَذْكُرْ یاد کرو. یاد کون کیا کرتا ہے؟ جو واقعے کو پہلے مشاہدہ کیے ہوتا ہے, دیکھے ہوتا ہے, جانے ہوتا ہے, وہی یاد کیا کرتا ہے. آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے, آپ کسی مرحلے سے گزرے نہیں, آپ سے تھوڑی کہا جائے گا بھائی ارے وہ واقعہ یاد کر لو یار, تم تھے ہی نہیں, دیکھو کیا آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ, جانو گے کیا؟ اگر آپ تھے وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے ذہن کے اندر فوراً بات پیدا ہو جائے گی, ہاں ٹھیک آ گیا واقعہ ایسے تھا. قرآن وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ, قوم عاد کو یاد کرو. یہ مصطفیٰ یہ سب آیات مبارکہ اس بات کی دلیلی وضاحت کر رہی ہیں کہ رسول ساری مشاہداتی چیزوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء و مرسلین کو پیش کیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کے درمیان دعوت دین دی تھی؟ انبیاء و مرسلین کہیں گے ہاں ہاں ہم نے دعوت دین دی تھی. امت انکار کرے گی, مشرکین انکار کریں گے, کفار انکار کریں گے, منافقین انکار کریں گے. ہمارے پاس یہ اللہ تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا. اگر پیغام پہنچا ہوتا ہم تیری توحید کے قائل ہوتے, تیرے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے, تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے. ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. یہ اللہ اسی بنیاد پر ہم کو تو معذور رکھ لے. اب معاملہ بڑا گمبھیر سا ہو گیا ہے. انبیاء و مرسلین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دعوت کب دی تھی, ان کو تیرا پیغام پہنچایا تھا, توحید کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا ہے, تیرا ذکر ان کے سامنے کیا گیا ہے, نبوت و رسالت کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا ہے. یہ لوگ منکر ہیں. معاملہ ہوگا کوئی گواہ لے کر کے آؤ. دنیا کا طریقہ ہے جب بات بگڑتی ہے کوئی گواہ لے کر کے آؤ. گواہی کے بغیر آئی وٹنس ہونی چاہیے. اگر آئی وٹنس نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے راستے میں, آپ سے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی پوچھے کہ صاحب اس ایکسیڈنٹ کی آپ گواہی دے رہے ہو؟ ہم گواہی دے رہے ہیں. آپ تھے وہاں پر نہیں تو اس حال میں بیٹھے ہوئے تقریر سن رہے تھے. آئی وٹنس نہیں ہے, آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی, ریفیوز کر دی جائے گی. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. اے رسول اب آپ گواہی دو کہ کیا موسیٰ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ نہیں کی, عیسیٰ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ نہیں کی,
حضرت صالح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی نہیں کی، حضرت نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی نہیں کی، حضرت یوشع نے اپنی قوم کو ہدایت کی نہیں کی، حضرت شعیب نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی کی نہیں کی، حضرت ادریس نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی کی نہیں کی. سارے انبیاء و مرسلین پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تم کو ان سب پر شہید اور گواہ بنا کر کے لایا جائے گا. بتاؤ اے مصطفیٰ آپ گواہی دو. اگر مصطفیٰ نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ اگر مصطفیٰ نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ دیکھنے والے اب گواہی دے، اس لیے کہ اب تیری گواہی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے کہ مصطفیٰ کا وجود ہو چکا ہے، وہ نور اقدس چلا ہے وہاں سے اور اب چلتا رہا. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، سیدنا شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، سیدنا شیس سے ان کی اولاد کی ذریعہ ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے شکم مبارک میں کے پشت اقدار میں پہنچا. وہاں سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس میں آیا، اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ عالم ظہور میں ابن عبداللہ اور ابن آمنہ کے نام سے موصوف ہو کر کے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، فرمایا گیا ان کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اراد اللہ تبارک وتعالی ان يخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر جبریل ان یأتیہ بالطینة التي هي طلب الارض وبهاؤها ودورها. قال فهبط جبریل علیہ السلام في ملائکة الفردوس وملائکة الرفیع العالی فقبض قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع قبره الشريف وهي بيضاء منيرة فعجنت بماء النسيم بماء التسليم في معين النهار أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي وفي السماوات والأرض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام. قال ابن عباس أصل طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة الأرض بمكة ومن موضع الكعبة الشريفة ضحكت الأرض فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له. یہ روایت الانوار المحمدیہ امام قسطلانی کی کتاب المواہب اللدنیہ کی شرح کے اندر نقل فرمائی گئی ہے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں. کعب احبار کون ہیں؟ کعب احبار صحابی رسول ہیں. کعب احبار کی شخصیت یہ ہے کہ آپ پہلے عیسائی تھے، اس سے پہلے بھی اور دیگر مذاہب قبول کر چکے تھے. توریت کا مطالعہ آپ کا تھا، انجیل کا مطالعہ آپ کا تھا، ڈیپ نالج آپ کی تھی. اسی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قدیم کتابوں کے حوالے سے کوئی چیز تلاش کرتے اور کوئی مسئلہ اٹھتا تو کعب احبار کو بلا کر کے ان سے پوچھا کرتے تھے. روایت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمانا چاہا تو جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ زمین کے بیچوں بیچ سے مٹی لے کر کے آؤ، زمین کے بالکل بیچ کے حصے سے مٹی لے کر کے آؤ، مٹی لے کر کے آؤ. کہتے وہ مٹی، اس کی روشنی، اس کی تازگی، اس کا حسن، اس کا جمال عجیب تھا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جبریل امی اترے فردوس اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جہاں ہے وہاں سے مٹی اٹھائی اور لے کر کے تشریف لے گئے. حضور کی قبر پاک کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کے کمرے شریفہ میں حجرہ پاک. امام ترمذی اپنی شمائل میں روایت نقل فرماتے ہیں، فرماتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا حادثہ اس پاکیزہ زمین پر نہیں ہوا تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم کا انتقال نہیں ہوا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور کو دفن نہیں کیا جائے گا. عجیب عجیب بحثیں ہو رہی تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے، آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر یہ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے امت کا بڑا عجیب حال ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں تم کو ایک بار کا ذکر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء و مرسلین کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. لہذا حضور کی روح انور
ان کے بدن اقدس سے جہاں سے نکلی تھی وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معیار کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے، اس بنیاد پر کہ جبریل امین اسی خاک کی، اسی حصے کی، زمین کے اسی ٹکڑے کی مٹی لے کر کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔